بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو جماعت پنجم سبق نمبر 4 اے وطن تو سلامت رہے، مشقی سوالات، سوال نمبر 6 تا 12۔ سوال نمبر 6 ہے، دی ہوئی تصویریں غور سے دیکھیں اور ان کے بارے میں مختصراً بیان کریں۔ جی، یہ تصویر ہے فیصل مسجد کی، اور فیصل مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں قائم ایک عظیم الشان مسجد ہے جسے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ جی، یہ ہے ہاکی اور اس کے ساتھ گیند۔ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے اور ایک بہت بڑے میدان میں کھیلا جاتا ہے اور 70 منٹ کا یہ کھیل ہوتا ہے۔ یہ ہے قلعہ، شاہی قلعہ۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر لاہور میں واقع شاہی قلعہ مغلیہ فن تعمیر و روایات کا ایک نہایت شاندار نمونہ ہے۔ یہ ہے مار خور جانور۔ مار خور پاکستان کا قومی جانور ہے۔ مار خور جنگلی بکرے کی ایک قسم کا چرندہ ہے جو پاکستان میں گلگت بلتستان، چترال، وادی کالاش اور وادی ہنزا میں پایا جاتا ہے۔ آپ کا لفظوں کا کھیل سوال ہے، نمبر الفاظ 7 کو ہے، تلاش کریں دی اور ہوئی الف معمی بائی میں کی ترتیب سے پاکستان کے نکل چند لکھیں۔ شہروں کے یہاں نام پہ چھپے ہیں، آپ دیکھیں کہ میں انہیں نے تلاش ہائی کر لائٹ کے ان کر کے دیا گرد ہے۔ دائرہ لگائیں اور دی ہوئی جگہ میں لکھیں۔ جی بچے، معمی میں الف بائی کی ترتیب سے ہم نے تلاش کرنے ہیں۔ تو پہلے یہ دیکھیں، سرخ رنگ کا الف ٹے کاف اٹک، ٹھیک ہے، اٹک ہے۔ پھر اس کے ساتھ بعد دیکھیں بے سے اگر کوئی شروع ہوتا ہے تو دیکھیں گرین کلر کا سب سے نیچے والی رو میں بے دال بد، دال یہ دی، نون ساکین بدین۔ پھر پے سے دیکھیں اگر کوئی تلاش ہو رہا ہے، پے حرف دیکھیں ان میں، اگر پے نہیں ہے تو پھر تے سے دیکھیں، تے نہیں ہے تو ٹے سے، ٹے اگر نہیں ہے سے۔ اسی طرح آپ نے شہروں کے نام جو ہیں وہ الف بائی ترتیب سے اس معمی میں تلاش کرنے ہیں۔ اٹک ہو گیا، بدین ہو گیا، اس کے بعد دیکھیں کیا آئے گا، خوشاب، سبز رنگ میں دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو، میں نے سرکل کیے ہوئے ہیں۔ خوشاب کے بعد سکھر، قصور، کوئٹہ، کراچی، لاہور، مری، یہ سارے اس معامے میں نے آپ کو تلاش کر دیے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ واحد ہے ان کے جمع لکھنے ہیں، جہاں جمع لکھے ہوئے ہیں ان کے واحد آپ نے لکھنے ہیں۔ تو پہلا ہے وادی، وادیاں، جنگل، جنگلات، چوٹی، چوٹیاں، ندی، ندیاں، کھنڈر، کھنڈرات۔ سوال نمبر 9 ہے، خالی جگہ میں مناسب حروف جار لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ حروف جار، بچوں حروف جار اکیلے میں تو ان کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے، لیکن یہ جملے کے مکمل ہونے میں مدد کرتے ہیں۔ حروف جار کون سے ہیں؟ میں، نے، پر، کو، تک، سے، اوپر، نیچے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب پہلا ہے وادی، وادی مری صوبہ پنجاب، کون سا حروف جار یہاں پہ آئے گا؟ میں واقع ہے، یہ جو سرخ رنگ میں لکھے ہوئے ہیں یہ سارے حروف جار ہیں۔ دوسرا ہے ہم نے پشاوری چپلی کباب کھائے، صبح سے شام تک بارش برستی رہی، شاہین پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے، یہ پر، تک، نے، یہ سارے حروف جار ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 5واں ہے، ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، کھلونے ڈبے کے اندر ہیں۔ اب سوال نمبر 10 ہے، اپنے صوبے کے بارے میں ایک معلوماتی پیراگراف لکھیں۔ میرے صوبے کا نام پنجاب ہے، پنج کا مطلب ہے 5 اور آب کا مطلب ہے پانی، یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین۔ میرے صوبے میں 5 دریا بہتے ہیں، دریائے سندھ، جہلم، راوی، چناب اور ستلج، اس لیے اسے پنجاب کہا جاتا ہے۔ پنجاب میں پنجابی زبان بولی جاتی ہے۔ یہاں کا لباس شلوار قمیص اور کرتا لنگی ہے۔
لسی شوق سے پی جاتی ہے۔ ساگ، مکئی کی روٹی اور بریانی کباب پسندیدہ خوراک ہیں۔ فرنیچر، مٹی کے برتن، کھلونوں کا سامان، اونٹ کی کھال سے بنے لیمپ یہاں کی مشہور دستکاریاں ہیں۔ تجارت، کاشتکاری اور ملازمت یہاں کے عام پیشے ہیں۔ کبڈی یہاں کا روایتی کھیل ہے۔ لوک گیت اور ماہیے یہاں کے شاعری کے خاص قسم ہیں۔ لوک گیت اور ماہیے، ہیر رانجھا، مرزا صاحبہ وغیرہ یہاں کی لوک داستانیں ہیں جو نسل در نسل بہت شوق سے نئی نسل کو سنائی جاتی ہیں۔ یہاں میلہ چراغاں اور میلہ جشن بہاراں جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ بادشاہی مسجد، مینار پاکستان، شاہی قلعہ، مزار اقبال یہاں کی مشہور تاریخی عمارات ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے، اپنی پسندیدہ جگہ کے سفر کے بارے میں مختصراً لکھیں اور پسندیدگی کی وجہ بتائیں۔ میں نے لاہور کا سفر کیا جو کہ باغوں کا شہر ہے، اس لیے میری پسندیدہ جگہ ہے۔ یہاں مجھے تاریخی عمارتوں کو دیکھنے کا موقع ملا جس سے مجھے مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں جاننے کا موقع ملا، اور میں نے یہ جانا کہ مسلمانوں کے دور میں تعمیرات کے فن میں کتنی ترقی ہوئی۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ رہا کہ ہمارے مسلمان بادشاہوں نے تعلیم کے فروغ پر اتنی توجہ نہیں دی جتنا شاندار سلطنت اور بہترین وسائل کے ہوتے ہوئے ایک حکمران کو دینا چاہیے تھی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور یکساں قومی نصاب کے مطابق ویڈیو لیکچرز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔